چیزیں. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لو، درود شریف پہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلو انشاءاللہ. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to a group of Sahaba. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے صحابہ اکرام کے پاس رضی اللہ عنہم. And said to them, پتہ ہے نا جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں پہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ جب بھی نام سنو ساتھ میں خود سے بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. What for are you sitting here? تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، پوچھا انہوں نے. تو دے ریپلائڈ، انہوں نے کہا وی آر انگیجڈ ان ذکر آف المائٹی اللہ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سب نے مل کے جواب دیا. اینڈ آر گلوریفائنگ ہم اینڈ ہز ایکسٹریم کائنڈنس ٹو اس ان دیٹ، اور ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ نے ہمیں کتنی ساری بلیسنگز دی ہوئی ہیں. He has blessed us with wealth of Islam. سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کیا دی ہے؟ اسلام، ہمیں مسلمان بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ by Allah are you here only for this reason؟ کیا تم لوگ واقعی اس لیے وجہ سے جمع ہوئے ہو کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو؟ by Allah replied the صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا we are sitting here only for this reason. yes نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صرف اسی وجہ سے جمع ہوئے تھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I ask you to swear not out of any misunderstanding. I ask you to swear not out of any misunderstanding but because Jibreel علیہ السلام came to me. وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے and informed me، اور انہوں نے مجھے کہا just now that Almighty Allah was speaking high about you before angels. کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کیا بتایا کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں سے ان لوگوں کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ جیسے اللہ کیوں بیٹھ کے فرشتوں میں یہ سارے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ تم ایسا یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو کہ اوپر اللہ فرشتوں میں تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کے اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا سب مل کے بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے. تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے انسان کا کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے انسان اللہ کو یاد کرے. یہ باتیں اتنی اللہ کو پسند آتی ہیں، اتنی اللہ کو پسند آتی ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، ان خوشی میں خوش ہو کے کہ میرا بندہ مجھے نیچے بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا. Inquiry on oath by the Prophet ﷺ was simply to ascertain whether there were any other special thing besides zikr. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ کے ان سے پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ جو ہے یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کو اوپر آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اچھے لفظوں میں باتیں کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آئے تھے کہ کہیں کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو اوپر بیٹھ کے فرشتوں میں یاد کر رہے ہیں. لیکن پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو صرف ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. اتنا پسند ہے اللہ کو ایک ایک چیز کو سوچ سوچ کے ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت پسند ہے اللہ کو. which might be the cause of Allah pride. تو which might be the cause of Allah pride. ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ بات بہت اچھی محسوس ہوئی. It became definite that it is only because how lucky were those people whose worship was accepted. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کریں اور اللہ کو ان کی عبادت پسند آ جائے. And the news of Allah recognition of the zikr on their part was revealed to them in this very early life through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Certainly their sublime deeds deserved all the appreciation. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی تعریف بھی کرے. ٹھیک ہے، اللہ خوش بھی ہو.
تعریف کرنے کا مطلب اللہ خوش ہو، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ فرشتوں میں اس کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. جیسے ہم جب کوئی گفٹ ملتا ہے تو اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں نا، ارے میرے دوست نے یہ گفٹ دیا تھا، یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے مجھے یہ دیا، یہ کہا، یہ کارڈ دیا تھا، یہ چیزیں دی تھیں، یہ سوٹ دیا، یا جو بھی دیا. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں فرشتوں میں ذکر کر کے. The heroic deeds are briefly described in my book named حکایات صحابہ. ایک اسٹوریز آف صحابہ کی ایک بک ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ interpret the pride on the part of Almighty Allah to mean that he wants the angels to realize. اور اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے؟ کیونکہ فرشتوں کو وہ احساس دلاتے ہیں بار بار ذکر کر کے کہ دیکھو تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں بناؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو بنائیں گے تو یہ تو دنیا میں فساد مچائیں گے، آپ ان کو نہیں کریٹ کرو، لیکن دیکھو میں نے ان کو کریٹ کیا، یہ تو کوئی فساد نہیں مچا رہے، یہ تو بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں، یہ تو بیٹھ کے مجھے یاد کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں. ذکر کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ the fact these humans are full of temptation, the devil is after them. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے وہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، شیطان ہر وقت اس کے پیچھے ہے، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائر اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ورلڈلی نیڈ کو چیز کرنے کے بجائے یہاں بیٹھ کے اپنی ضرورتوں پہ کو پورا کرنے کے بجائے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ دن کا کوئی حصہ نکالتا ہے اور بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے. اتنا ضروری ہے اللہ کا ذکر اذکار کرنا نمازوں کے ساتھ ساتھ، تسبیح لے کے بیٹھنا، تسبیح کو پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، کبھی استغفار، کبھی درود، کبھی کلمہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایسی تسبیح ہے کہ اللہ کہتے ہیں زبان پہ ہلکی ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. جب وزن میں تولی جائے گی قیامت کے دن، اس کا اتنا بھاری وزن ہے، اتنا بھاری وزن ہے کہ آپ کے جو چھوٹے موٹے غلطی گناہ ہے نا اس سے کور اپ ہو جائیں گے جو تسبیحیں آپ پڑھتے ہیں. تو نماز کے ساتھ ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ تسبیحیں پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ضروری نہیں ذکر اذکار تسبیح لے کے بیٹھ کے کیا جائے، کاؤنٹر ہو جس میں بٹن دباتے تسبیح ہو، یا پھر ویسے ہی بیٹھ کے بیچ پہ پڑھیں، کیسے بھی پڑھیں، انگلیوں پہ پڑھیں، مگر پڑھنا ضرور چاہیے، عادت بنانی چاہیے. اور سب سے اچھا ٹائم ذکر اذکار کرنے کا یا تو مغرب سے عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے، یا پھر آپ پورے دن میں کبھی بھی کر لیں. ٹھیک ہے. And so that friends can now prevent them from doing zikr, and therefore your zikr and glorification in the absence of any such handicap is comparatively insignificant. ٹھیک ہے. بس یہاں اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ میں جا کے پوچھوں ایسا کیا کر رہے ہیں بھائی کہ اللہ آپ کو اوپر بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں سارے لوگوں کو. جب وہ گئے اور جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں، اسلام کی نعمت، مسلمان ہونے کی نعمت، گھر دیا، کپڑے دیے، کھانا پینا دیا، دوست احباب دیے، رشتہ دار دیے، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے. یہ سب کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا اللہ کی. روز کھا کے اٹھتے ہیں، روز کھا کے سوتے ہیں، صحت کے ساتھ سوتے ہیں، صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، بستر میں نہیں ہے، نلکی نہیں لگی ہوئی ہے، ڈرپیں نہیں چڑھ رہی ہیں. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھا ہوا ہے، ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had said, when some people assemble for the zikr of Allah with the sole purpose of earning His pleasure, an angel proclaims from the sky, you people have been forgiven your sins, have been replaced your virtues, according to another hadith. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. انہوں نے کیا بتایا؟ that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا تھا, when some people assemble for the zikr of Allah with the sole purpose, جب کوئی انسان دل سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تسبیح پڑھ کے, his pleasure
and angels proclaim from sky. تو جب وہ بہت دل سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے تسبیح پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تو آسمان کے فرشتے اس کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، جو عمل تم نیچے بیٹھ کے کر رہے ہو تسبیح پڑھنے کا، اس کی وجہ سے اللہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن گناہ میں سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، علماء کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ تو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو بڑے گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب آپ ان سے بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ According to another hadith, a gathering devoid of ذکر of Allah would be the cause of dismay and sorrow on the day of judgment. ایسی ذکر کی محفلیں جو ہنسی مذاق سے شروع ہو، ہنسی مذاق پہ ختم ہو جائے، اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، قیامت کے دن اس طرح کی دعوتوں پہ، اس طرح کی محفلوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے افسوس کریں گے لوگ کہ کاش ہم نے دعوت رکھی تھی تو دعوت میں تھوڑا سا ذکر اذکار بھی کر لیتے، تھوڑا سا اللہ کو یاد بھی کر لیتے۔ تم مجھے بتا رہی تھی نا کہ عید کے دن جب دعوت ہوئی تھی تو دعوت میں بیان بھی ہوا تھا، یاد ہے؟ تو دیکھو یہ وجہ ہوتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اس سے دعوت پہلے پارا پڑا گیا تھا، اس کی بات بھی ہوا تھا۔ ہوں پہلے پارا پڑے گئے تھے، اس کی بات ہوا تھا۔ ہاں تو دیکھو اس میں ہم حدیث میں کیا پڑھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کا مفہوم ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر دعوت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسی دعوتیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن انسان ایسی دعوتوں پر افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں اس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کیا یا اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے گھر میں کبھی بھی کوئی دعوت انسان رکھے تو اس دعوت کے اندر جو ہے وہ کیا کرے، اللہ کا نام ضرور لے، اللہ کو یاد ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ It means that the participant of such a gathering will repent that they earn no blessing. ایسی دعوتوں پہ لوگ حسرت کریں گے قیامت کے دن کہ ہمیں کوئی ثواب ہی نہیں ملا، اتنے لوگوں کو بلایا، کھلایا پلایا، ہلا گلا کیا، مزے کیے، اور کوئی ثواب ہی نہیں ملا ہم کو۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ اس پہ ثواب ملا یا نہیں ملا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی ثواب ہی نہیں ملا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کوئی ذکر اذکار کر لیتے بیٹھ کے، اینڈ ویسٹڈ دیئر ٹائم فار نتھنگ، اور ہم نے تو صرف اپنا ٹائم ضائع کیا دعوت کر کے، ہمیں تو کچھ حاصل حصول ہی نہیں ہوا۔ Maybe it lead them to affliction. In another hadith, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ stated that the members of gathering devoid of ذکر of Allah and salawat on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are like those who get up from the dead body of an ass. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ ممبرز جو ذکر آف اللہ نہیں کرتے، اللہ پہ درود و سلام نہیں بھیجتے، اپنی دعوتوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مرا ہوا جانور ہو اور اس کے جسم ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، اللہ حفاظت میں رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کوئی دعوت ہو تو کیا کرنا چاہیے، چھوٹا سا ذکر اذکار ضرور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اللہ کو یاد اس دعوت میں بیٹھ کر سب نے مل کے ضرور کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن حسرت نہ بنے۔ According to another hadith, one should get the various transgression unwittingly committed in the gathering condoned by reciting the following prayers at the conclusion of the meeting. دیکھو اور کیا بتا رہے ہیں امپورٹنٹ چیز ایک اور، کہ جب بھی one should get the various transgression unwittingly committed in the gathering condoned by reciting the following prayer at the conclusion of the meeting. جب بھی کہیں آپ بیٹھیں، کوئی بھی میٹنگ کریں، باتیں کریں، کلاس لیں، کوئی دعوت ہو، اینڈ میں سب نے مل کے کیا پڑھنا چاہیے، نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک، یا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ نون اشہد کی جگہ نشد لگاتے ہیں تو اشہد کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، نشہد کا مطلب ہوتا ہے ہم سب گواہی دیتے ہیں، نستغفرک ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، واتوب الیک اور ہمیں اللہ کی طرف
बात समझ में आई? जैसे हम कुरान के आखिर में जो पढ़ते हैं ना, सुबह क्लास खत्म करते हुए, हाँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कुरान की क्लास खत्म कर रहे हैं तो एंड में पढ़ना है, बल्कि जब भी कहीं से बैठ के उठते हैं ना, किसी भी गैदरिंग में, दोस्तों की गैदरिंग में, बातचीत करके, कुछ भी करके, जब आप उठने लगते हैं तो आपको अल्लाह की तारीफ करके उठना चाहिए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आदत होनी चाहिए कि जब आप घर वालों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके जब आप उठने लगे तो ये पढ़ के उठे हमेशा, ठीक है? इसमें अल्लाह की तारीफ है ना, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, वबी हम भी अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह ताला, वबी हम का, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, हम गवाही देते हैं, अशहदु अल्लाह, हम गवाही देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अस्तगफिरुका, हम इस्तगफार करते हैं, तौबा करते हैं, वातुबु इलैक, और आपकी तरफ तौबा करके लौटते हैं। तो ये अल्लाह की तारीफ के लफ्ज हैं, अल्लाह से तौबा करने के लफ्ज हैं। तो ये अल्फाज बताए गए हैं हदीस में कि हमें जब भी कोई मीटिंग खत्म करें, कोई दावत खत्म करें, कोई कुरान की क्लास ले रहे हैं, कहीं पे पढ़ने गए हुए हैं, कहीं भी से भी उठ रहे हैं, पिकनिक से उठ रहे हैं, हाँ दावत से उठ रहे हैं, किसी के पास मिलने गए उठ रहे हैं, जोर से नहीं पढ़े तो दिल में पढ़े, मगर पढ़ जरूर लें सारे के सारे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात? यस। फातिमा की यस। लाइन डिस्कनेक्ट हुई, फातिमा वापस आ गई? यस। यस। अच्छा फातिमा भी। फातिमा आवाज आ रही है? हेलो। हाँ फातिमा, आपको आवाज आ रही है ना? सॉरी। यस। ओके ओके। Glory be to Allah with all the kinds of praises. Glory be to thee, O Allah, with all the praise. I stand witness that there is no one to be worshipped except thee. I seek the forgiveness and turn for the mercy to thee. ठीक है, हम अल्लाह से माफी मांगते हैं और अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जो होते हैं कि अल्लाह हम पे हमेशा रहम करे। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये तर्जुमा है जो हम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सुभान अल्लाह का मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, वह भी पाक है अल्लाह ताला। सुबहान का मतलब होता है पाक, पाक है अल्लाह ताला, व बिहम्दिही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। सुबहानका, और पाक है अल्लाह, अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, और अल्लाह बहुत पाक है, वह भी हमदी का, और तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला, मैं गवाही देती हूँ कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। न अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, तू ही है, अस्तगफिरुका, जिससे हम माफी मांगते हैं, व अतूबु इलैहि, और आपकी रहमत की तरफ, आपकी माफी की तरफ हम नजर रखते हैं कि आप हमें माफ करेंगे। बहुत प्यारी दुआ है जो हम कुरान की क्लास के आखिर में पढ़ते हैं, और इसको हमेशा पढ़ के उठा करो कहीं से भी उठो तो। ठीक है, ये सिर्फ कुरान की क्लास के आखिर में पढ़ने की नहीं है, आप घर वालों के साथ भी जब बैठते हैं, बातें करते हैं, होता है ना, सिटिंग हो रही है, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जब बातें करके उठते हैं ना, दोस्तों के साथ उठें, घर वालों के साथ उठें, पिकनिक से उठें, कहीं से भी बातें करके जब उठते हैं, हमेशा ये दुआ पढ़ के उठना चाहिए। ठीक है, इट इज नरेटेड इन हदीस that any gathering devoid of zikr, Allah zikr and salawat will be a source of dismay and loss। ऐसी कोई भी महफिल जो सिर्फ हंसी मजाक से शुरू होकर हंसी मजाक पे खत्म हो जाती है, उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता, दुरूदो सलाम नहीं होता, वो बहुत खसारे की चीज है, बहुत नुकसान की चीज है। ठीक है, देन आउट ऑफ हिज sheer mercy, और अल्लाह की जो मर्सी है, अल्लाह में ग्रांट फॉरगिवनेस, अल्लाह जो है वो माफ फरमाए, और ही में डिमांड एन एक्सप्लेनेशन एंड पेनलाइज, और अल्लाह जो है उसके ऊपर कयामत के दिन पेनलाइज करेगा, पूछेगा क्यों मुझे याद नहीं किया, इतने सारे लोग घर में जमा हुए, दावत हुई, सब हुआ, मुझे याद नहीं किया। तो अल्लाह ये सवाल करेगा और आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि मैंने क्यों उस दिन दावत वाले दिन अल्लाह को बैठ के याद नहीं किया, दावत रखे, या दावत में जाके, या दावत खुद रखी या अटेंड की, तो क्यों याद नहीं किया। तो बोलना चाहिए कि थोड़ा सा चले, दावत है ना, तो थोड़ा सा अल्लाह को भी याद कर लेते हैं, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, बोल के थोड़ा सा बैठ के अल्लाह के बारे में थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम दिया, माँ बाप दिए,
کھانے پینے کو دیا، گھر دیا، رہنے کو دیا، کپڑے دیے، رشتے دار دیے، ملنے والے دیے، کتنا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، اللہ کا کتنا شکر ہے۔ اللہ نے ہمارے آس پاس میں اچھے لوگ دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سب جب شکر 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 بیٹھ کے کہتے ہیں، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ It is stated in another hadith, do proper justice to the gathering by remembering Allah. جبھی بھی کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے تو اللہ کو ضرور یاد کریں، اللہ کے ساتھ انصاف کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ نے آپ کو یہ صحت دی کہ آپ جمع ہو رہے ہیں نا، تو جب آپ جمع ہو رہے ہیں تو اللہ کو یاد ضرور کریں۔ اللہ profusely show that the way to wayfarers if need be, and close your eyes or cast them down when you come across forbidding things. حضرت علی کرم اللہ وجہ said، حضرت علی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو دادا تھے نا، ان کے دادا کے جو بھائی تھے، بیٹے تھے، تو جو بیٹے عبداللہ تھے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور جو ایک اور دوسرے بیٹے تھے ان سے حضرت علی پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حضرت علی چاچا کے بیٹے تھے، سمجھو تایا کے یا چاچا کے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رشتے دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی، اور چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ پہلے خلیفہ جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے دنیا سے، تو پہلے جو ان کی جگہ پر آئے تھے وہ پروفٹ نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ لیڈر تھے، انہوں نے سنبھالا تھا، ٹھیک ہے؟ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ، جیسے ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی چاہیے نا جو نظام کو چلائے۔ تو سب سے پہلے جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ 2 سال کچھ مہینے انہوں نے لیڈرشپ کی مسلمانوں کی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دور چلا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے چوتھے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اہل بیت میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ رشتے دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ Whosoever desired that his reward be weighted on the day of Qiyamah in a large scale، اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں، جو وہ نیک کام کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو وزن کیا جائے، اور وزن بھی ایسا وزن کیا جائے کہ بہت ہائی ریوارڈز ملے اس کو، بہت زیادہ ثواب ملے اس کو اپنے کیے ہوئے چیزوں کا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ His reward should be very big۔ اگر وہ چاہتا ہے میرا ریوارڈ بہت بڑا ہو، جب میں قیامت میں جاؤں اللہ مجھے بڑے بڑے انعام دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ As only weighty things and not the small things۔ جب وہ چاہ رہے ہیں میرے اعمال میں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ ہو، بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے ثواب ہوں، at the way in big scale، بہت بڑے بڑے ثواب مجھے ملے۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں should recite the following prayer at the end of the meeting۔ تو اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب کہیں سے بات کر کے اٹھے، میٹنگ ختم کر کے اٹھے، تو ہمیشہ پڑھ لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کلاس کے بعد، لیکن یہ صرف قرآن کلاس کے بعد پڑھنے کی دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھتے ہیں نا ہم یہ دونوں چیزیں قرآن کلاس کے بعد۔ تو آج آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے یہ پڑھ کے کہ یہ دونوں چیزیں صرف قرآن کلاس کے بعد پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ساری نیکیاں ملے، بہت ساری نیکیاں ملے قیامت کے دن، تو پھر آپ اس کو ریگولر بیسس پہ جبھی بھی کہیں سے اٹھو، میٹنگ ختم کر کے، چاہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہو، کمرے سے نکل کے باہر آنے لگو، کھانا کھا رہے تھے سب نے کھا لیا، ٹیبل سے اٹھنے لگو، کہیں پہ بھی دوستوں میں مل کے بیٹھے ہو، باتیں ہو رہی ہیں، اب گھر جا رہے ہیں تو یہ پڑھ لو، رشتے داروں میں بیٹھے ہو اب گھر جا رہے ہیں یہ پڑھ لو، صحیح ہے؟ یہ دعا جو دونوں ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ والی، اور یہ جو ہم اوپر ہم نے پڑھی تھی نا، سبحانک اللہم
एक ये वाली सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। Glory to thee, Lord, the Lord of honor and power. He is free from what they are ascribed to him, and peace be on the apostles, and praise to Allah, the Lord and sustainer of the world. अल्लाह कौन है, उसकी पूरी तारीफ बताइए कि अल्लाह जो है पूरी दुनिया को संभालने वाला है, और सुभान है, पाक है। रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती, तमाम इज़्ज़त अल्लाह के लिए, अम्मा यसिफून, तमाम सिफात अल्लाह के लिए, वसलामुन अलल मुरसलीन, और जितने भी लोगों ने अल्लाह की बातें हम तक पहुंचाई, जितने प्रॉफिट आए, हम उन सब को सलाम कहते हैं। वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, तमाम दुनिया में, जो जमीन में है, जो पानी के अंदर है, जो आसमानों पर उड़ते फिरते हैं, सबका रब कौन है, सबका पालने वाला कौन है, अल्लाह है, सबका सस्टेनर अल्लाह है। ठीक है। बहुत प्यारी दुआएं दोनों, हमेशा याद रखो और हमेशा पढ़ा करो। ठीक है। The above hadith also includes the happy tidings that the sin will be replaced by virtues। और अगर कोई गलती कोताही हो गई है ना, उस गैदरिंग में बैठे में, तो कोई कोई गलती कोताही हो गई, कोई गलत बात हो गई है, तो ये जो वो जो गुनाह था ना, वो ये दुआ पढ़ने से रिमूव हो जाता है। कोई बात गलत हो गई है जो अल्लाह को पसंद नहीं आई है, तो ये जो हम एंड में पढ़ते हैं ना, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, दोनों दुआएं जो हमने ऊपर पढ़ी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो उस दावत में हमसे अगर कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, कोई बात अल्लाह को पसंद नहीं आई है, तो अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं इस दुआ पढ़ने की बरकत से। तो सोचो कितना बड़ी नेमत से हम महरूम है ना, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। इवन इन द होली कुरान एट द एंड ऑफ सूरा अल फुरकान, सूरा अल फुरकान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अलमाइटी अल्लाह मेंशन द गुड क्वालिटीज ऑफ अ बिलीवर एंड देन से, अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर कि जो अच्छे मुसलमान है ना, जो ईमान वाले मुसलमान है, उनकी क्या क्वालिटी है वो बताई। और फिर साथ में कहा फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। क्या मतलब है? एज फॉर सच अल्लाह विल चेंज देयर इविल डीड्स टू गुड डीड्स। अल्लाह बाज दफा क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, उनकी जो जो बैड डीड्स होती है ना, उसको गुड डीड्स में कन्वर्ट कर देते, बदल देते हैं। अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग द मोस्ट मर्सीफुल, और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। द फॉलोइंग आर सम comments made by the commentators on this verse. The following are some comments made by commentators on this verse. All sins would be forgiven। कुछ कहते हैं कि सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ओनली virtues would remain, अच्छी चीजें बाकी रह जाती हैं पढ़ने की वजह से, एंड नो sin is left behind, और उस दावत का कोई गुनाह आपके ऊपर नहीं रहता। अगर कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है उस दावत के अंदर, इट्स इज अ बिग चेंज। तो कितनी बड़ी बात है ना ये, कि आपके सारे गुनाह अल्लाह ये दुआ पढ़ने से माफ कर देते हैं। Almighty Allah will enable them to do good deeds when otherwise they would have committed bad deeds, such as it is sometimes said the heat was replaced by the cold। जैसे कभी कभी गर्मी बहुत होती है, हम एसी चलाते हैं, तो वो एसी की जो ठंडी हवा होती है ना, वो गर्म कमरे को ठंडा कर देती है, करती है ना, ऐसे ही एसी का काम है। तो जैसे ही चलता है वो गर्म हम्म। कमरे को ठंडा कर देता है। ऐसे ही इस दुआ का काम है, ये जो खत्म में हम दुआ पढ़ते हैं ना, ये जितनी दावत की जो गंद होती है, जो गर्मी होती है, उसको खत्म करके ठंडक में बदल देता है। ठीक है। इतना सवाब देता है, बिल्कुल ऐसा जैसे ये दुआ ऐसी है जैसे एसी। ठीक है। जब चला दें तो पूरी गर्मी खत्म हो जाए। They have become related to virtues instead of vices, so much so that doing good deeds become their habit। और जो इंसान नेकी के काम करता रहता है ना, चीजों को याद रखता है, अच्छा मुझे ये दुआ या पढ़नी है, मुझे तस्बीह पढ़नी है, मुझे कुरान लेके बैठना है, पढ़ना है रोजाना, मुझे नमाज के टाइम सही से नमाज अदा करनी है। एक तो होता है नमाज का अदा करना, एक होता है नमाज को एवरी सिंगल डे ध्यान से अदा करना, कि आपका एक सेकंड के लिए भी अल्लाह अकबर बोलने के बाद दिमाग ना कजन की तरफ जाए, ना दोस्तों की तरफ जाए, ना घर में कौन क्या बात कर रहा है उस तरफ जाए। इतनी फोकस नमाज होनी चाहिए, ध्यान इतना ज्यादा नमाज के अंदर होना चाहिए
تب نماز قبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتا ہے اور وہ دوسری دوسری چیزیں سوچتا رہتا ہے، تو جب وہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اس کے دل میں کچھ اور آنا شروع ہوتا ہے نا، کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی باتیں یاد آ رہی ہیں، فوراً اپنا دھیان جھٹک کے نماز کی طرف نہیں کرتا، تو اللہ اس کی نماز سنتے سنتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ اس کی نماز ہی نہیں سنتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نماز سنے جب آپ نماز پڑھیں، تو اپنے دماغ کو بار بار یاد دلایا کریں کہ مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، صرف اللہ کے بارے میں سوچنا ہے اور نماز کے اوپر دھیان دینا ہے۔ جیسے ہی نماز سے دھیان ہٹتا ہے، آپ کچھ اور دماغ میں خیال لانے لگتے ہیں، اور خیال آیا نا، وہ تو شیطان ڈالتا ہے، لیکن اس کو سوچنا شروع کر دینا یہ تو انسان کا کام ہے نا۔ تو جب شیطان دماغ میں کوئی خیال ڈالے، فوراً جھٹکو، جھٹک کے بولو کہ نہیں، میں تو نماز پڑھے گی نا، مجھے نماز پہ ہی فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے کیا ہوئے گا کہ اللہ آپ کی نماز کو سنتے ہیں شوق سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دھیان ہٹاتے ہیں تو اللہ آپ کی نماز نہیں سنتے، اللہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے لیے جب نماز پڑھیں تو ہمیں پھر پورا اہتمام کر کے نماز پڑھنی چاہیے، وضو اچھا ہو، ہاتھ پورے کور ہوں۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی آستینوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کلائی کی جو ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کا سطر کھلا ہوا ہے، ان کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی مگر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو خود سطر کا بھی خیال رکھ کے، پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں، ہڈی آخری والی نظر نہ آ رہی ہو، ہاتھ کی ہڈی، تو پھر اللہ سنتے ہیں شوق سے نماز۔ What the Persian proverb meaning that the mountain can move but not the habit refer to this fact. This proverb is also derived from another hadith. You may believe if you hear that the mountain has moved from its place, and do not believe if you are told that the habits of somebody has changed. کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی عادتیں چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے کسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے یا کسی چیز کو اپنی عادت بنانے کے لیے۔ This hadith implies that the change of the habit is more unlikely than the mountain changing its place. کسی کو اپنی ہیبٹ چینج کرنا، کسی چیز کو اپنی ہیبٹ میں ایڈ کرنا، ایسا ہے جیسے جیسے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا، ہلا کے دوسری جگہ پہ پہاڑ کو کھڑا کرنا، کتنا مشکل کام ہے نا، پہاڑ تو نہیں ہلتا، ماؤنٹین تو نہیں ہلتا، لیکن پھر اپنی ہیبٹ چینج کرنا بھی ایسے ہی ہے، اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایسا ہی نہیں کہ آپ نے سوچا اور ہو گیا، اپنا گول رکھنا پڑتا ہے، پھر بار بار اپنے دماغ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو question then arises, what is meant when it is said that the Sufis and religious teachers reform the behavior of their discipline? The answer is that habit do not change, but the relationship of habit change. For instance, if a man temperament is such that he is prone to anger, اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، it is difficult for him to get rid of his hot tempered، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے غصے کو قابو کرنا۔ So the training and exercises under the supervision of Sheikh، تو پھر وہ کسی علماء کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے بھائی مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں، پھر وہ اس کو بیٹھتے ہیں، سکھاتے ہیں، روزانہ بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، but they would reform him in such a way that whereas formerly his anger leads him to show unjustified cruelty and haughtiness۔ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غصہ کرنے کی عادت کو ختم نہیں کرتے، لیکن وہ بار بار اس کے سامنے اس کے نقصان بتاتے ہیں، اللہ کی ناراضگیاں بتاتے ہیں، جب بتاتے 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 تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے دل ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں، او اچھا میں اگر ایسا کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے یا اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی وہ عادت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ at the time had left no stone unturned in molesting the Muslims, but after embracing Islam، دیکھو کہہ رہے ہیں حضرت عمر اتنے سخت انسان تھے، اتنے سخت انسان، میں نے بھی بتایا نا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آئے تھے، جو سیکنڈ کیلف بنے تھے اور لیڈر بنے تھے وہ اسلام کے۔ حضرت عمر بہت سخت انسان تھے، بہت غصے والے، بہت سخت، کوئی ایک کسی کا چھوڑتے نہیں تھے حساب کتاب، لیکن جب کہہ رہے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے وہ جب مسلمان نہیں تھے تب کی بات ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اینڈ ریمیننگ ان دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا، ان کی کمپنی میں، ان کی گیدرنگ میں رہنا شروع کیا، he became correspondingly hard on the unbelievers in transgression۔ پھر انہوں نے اپنا غصہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اوپر نکالنے کے بجائے کس پہ نکالنا شروع کر دیا؟ کافر لوگوں پہ نکالنا شروع کر دیا، یہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے ان پہ نکالنا شروع کر دیا۔ تو کیا وہ ان کی غصہ کرنے کی عادت ختم نہیں ہوئی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا
रुख चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, कि उनको समझा दिया कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है. सो इन दिस केस विद अदर एस्पेक्ट of one conduct, this clarify lead us to the conclusion that Almighty Allah also shift the direction of the conduct of such people from vices to virtues. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ اگر چاہیں تو کسی کی ڈائریکشن کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. اور ایک منٹ میں دیکھیں کتنا بڑا ہے. وہ یہ تو بہت زیادہ جا رہا ہے، کافی زیادہ جا رہا ہے، تو ہم اس کو اسی پوائنٹ تک رکھتے ہیں. اور پھر اس کا اسکرین شاٹ لے لو تاکہ یاد رہے نیکسٹ کلاس میں کہ ہمیں اس پیج نمبر سے اور یہاں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اسکرین شاٹ لے لو، یہ پیج 45 ہے. ایک ٹھیک، سیکنڈ. اور پوائنٹ نمبر 4 سے شروع کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے، اور میں اس کا نا ایک منٹ تم لوگوں کو لنک بھی بھیج دیتی ہوں تاکہ اس کو بھی سیو کر دو. ایک سیکنڈ. آگے. اچھا، یہ پیج 45 ہے، اور پوائنٹ نمبر 4 سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے جلدی جلدی سے بتاؤ کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں تم لوگوں کے ذہن میں ہیں جو تم لوگوں نے آج کی حدیث میں سیکھی اور پڑھی. جب جلدی سے. دعوت میں جاتے تو اللہ کو بھی یاد کرنے کا. بہت اچھے ہیں، جب دعوت میں جاتے ہیں تو کے بعد کسی بھی دعوت میں اللہ کو ضرور یاد کرنا ہے. اور اگر آپ کسی کی دعوت میں گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے یاد کر لو، دل میں بیٹھ کے یاد کر لو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی اللہ کے بارے میں بات کر لو تاکہ آپ اپنا فرض پورا کر دو. ہاں، اگر آپ کے ایسے مہمان ہیں، خالہ ہیں یا کوئی قریب کے مہمان ہیں جن کو آپ بول سکتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑی سی اللہ کے بارے میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو آپ بول بھی سکتے ہو. 5 منٹس کی صحیح، لیکن تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور اب تو آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ سے اتنی چیزیں آتی ہے نا، اس کتاب میں سے آپ نے ذکر کے بارے میں سیکھا، کتنی ساری چیزیں اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کتاب میں سے سیکھی ہے. تو آپ یہی ایکسپلین کر دو، کوئی ایک دو حدیث ذہن میں رکھو جو وہاں بیٹھ کے ان کو بتا دو کہ میں نے یہ پڑھا تھا. یوں کر کے بتا دو میں نے اپنی ٹیچر سے یہ پڑھا تھا، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، یہ بتایا، ہمیں یہ چیز کا خیال کرنا چاہیے. تو وہ بھی آپ کا شامل ہو جائے گا اللہ کو یاد کرنے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ والی جو کتاب ہے نا یہ بہت اچھی کتاب ہے. اسی کے ہی پوائنٹس اپنے لکھ لیا کرو، کہیں کوئی ڈائری ایک بنا لو جس میں پوائنٹس نوٹ کر لو، کبھی کہیں جاؤ تو بیٹھ کے اسی بارے میں بات کر لو. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھو یا اپنے گھر میں کوئی ملنا آئے تو چلے ہم 5 منٹس اللہ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. کیا ہے کہ بات کر لو. کہیں اور گئے ہو، چلے ہم تھوڑی سی اللہ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے تھوڑی سی بات کر لو. ٹھیک ہے، آج سے انشاءاللہ اس بات کی بھی عادت بناؤ. ٹھیک ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ دعوتیں جس میں آپ ہو کر آئیں وہ باعث سے پرابلم نہ بنے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن. چلو، اور کیا سمجھ میں آیا؟ اور جو آپ نے بولا تھا کہ جب بھی کہیں پر محفل میں بیٹھے، پکنک پہ جائے یا پھر دعوت میں یا پھر فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ دعا پڑھنی چاہیے. ہاں، کبھی بھی ہم بیٹھ کے اٹھے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے محفل ختم کرنے میں، میٹنگ جب بھی ختم کریں، بیٹھک جب بھی ختم کریں، جو بھی سیٹنگ ہے اس کو ختم کرتے وقت جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعوت میں، اس بیٹھک میں، اس گیدرنگ میں، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ بیٹھے ہو، 10 منٹس کے لیے بھی بیٹھے ہو، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کو کچھ برا لگا ہوتا ہے، اللہ وہیں اسے معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب نماز پڑھتے تو اس پہ فوکس کرنے کا، کوئی دوسرے جو لوگ بات کرتے اس پہ نہیں. ہاں، جب نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھتے وقت بھی ہمارے رائٹ لیفٹ کچھ ذہن میں نہیں آنا چاہیے. جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت سے وضو بنایا ہے، اور وضو کرتے وقت بھی کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے. جب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کرتے ہیں اور پھر وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو وضو میں بھی نہ بات کرنی ہوتی ہے، نہ آپ کو دھیان ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے، فوکس وضو کرنا ہوتا ہے، اسی کو کامل وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
وہ یہ نہیں کہ ہم وضو کرتے ہوئے باتیں بھی کریں، وضو کرتے ہوئے کچھ اور سوچ سوچ کے وضو کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، بہت اچھے سے سارے اپنے باڈی پارٹ جو دھونے ہیں وہ دھونے ہیں، اور دھیان سے دھونے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دھونے ہیں، دماغ ادھر ادھر کر کے نہیں۔ اور اسی طرح جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اس سے لے کے اور سلام پھرنے تک آپ کا بہت فوکس ہونا چاہیے ذہن، اگر آپ فوکس نہیں رہیں گے تو اللہ آپ کی نماز نہیں سنتے ہیں، اللہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایوری ڈے کی محنت ہے نماز پہ فوکس کرنا۔ ہم بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، میں بھی ہوں، نماز میں فوکس کرنا آسان کام نہیں لگتا مجھے، نماز میں فوکس بہت مشکل کام ہے، نماز میں دل لگانا۔ دیکھو نماز تو سبھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، سبھی کھڑے ہوتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز اللہ کو پسند نہیں آتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کی نماز اللہ کو پسند آئی اور کس کی نہیں آئی۔ اللہ کو صرف وہ لوگوں کی نماز پسند آتی ہے۔ دیکھو اگر میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہوں، فاطمہ بھی پڑھ رہی ہے اور ہینا بھی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہینا بہت فوکس کر کے نماز پڑھ رہی ہے، فاطمہ بھی تھوڑا تھوڑا فوکس کر کے نماز پڑھی ہے، مگر میں نے اللہ اکبر کہا ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میں تم لوگوں کی ٹیچر بھی ہوں، لیکن کیا پتا میں اس وقت سوچ رہی ہوں اچھا میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں میں نے کھانا چولہے پہ رکھا ہے کیا ہو رہا ہوگا، او مہمان آنے والے ہیں ابھی ان کا یہ کرنا ہے ان کا وہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے میرے دماغ میں یہ چل رہا ہو، تو میری نماز تو اللہ کو نہیں پسند آئی نا، ایون دو میں ٹیچر بھی ہوں، میں تم لوگوں کو پڑھا بھی رہی ہوں، لیکن میری نماز تو اللہ کو نہیں پسند آئی۔ اور ادر ہینڈ پہ فرض کرو ہینا نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ہینا اتنی فوکس ہے کہ پوری نماز خیال سے پڑھ رہی ہے، 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ کسی اور کا خیال دل میں نہیں لا رہی، تو اللہ کو اس کی نماز زیادہ پسند آئے گی نا۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم اسٹوڈنٹ تھی تو میں ٹیچر کو زیادہ، ٹیچر کی نماز زیادہ پسند آئے گی اسٹوڈنٹ کی نہیں آئے گی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جس کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس کی نماز، اور یہ دیکھو دماغ میں کون کیا سوچ رہا ہے نماز پڑھتے کہ دوسرے بندے کو تو پتہ چل بھی نہیں سکتا نا، کسی سیکنڈ پرسن کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اسی کو پتا ہے کہ میں دماغ میں کیا سوچا ہوں، دوسرے کو تو یہ لگ رہا ہے ہاتھ باندھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے سجدے میں جا رہا ہے رکوع میں جا رہا ہے، اس کو تو یہی نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ تو دماغ میں کچھ اور سوچ رہا ہے، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے نا، صرف اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یہ فوکس ہے، اس کا دماغ کچھ اور تو نہیں سوچ رہا، تو صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ کب بتائیں گے؟ قیامت کے دن بتائیں گے کہ کون سی نماز اللہ کو اچھی لگی اور کون سی نہیں لگی۔ تو نماز کا جو فوکس بنانا ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ان کو بہت زیادہ ٹی وی ڈرامے گانے سننے کی عادت ہوتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہی چیزیں آپ کے دماغ میں آنے لگتی ہیں، اور جو بہت زیادہ تلاوت سنتے ہیں، بہت زیادہ ذکر اذکار سنتے ہیں، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تلاوت ذکر اذکار ہی دماغ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو نماز اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ سارا ڈے کیسا گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اچھا گزار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر کے گزار رہے ہیں، تو آپ کو نماز میں بھی فوکس کرنا آسان لگے گا۔ اور نماز کا فوکس بنانا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ میاں ہم کو، مجھے بھی، آپ کو بھی نماز میں فوکس کیسے بنانا ہے اس کی فکر کرنے والا بنائے، اور نماز میں فوکس کرنے والا بنائے، کیونکہ نماز کا فوکس ایوری سنگل ڈے کی محنت ہے، نماز میں فوکس کرنا ایوری سنگل ڈے کی محنت ہے۔ اور ہر روز اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اپنے سے خود سوال کر کے پوچھنا چاہیے کیا میں نے فوکس ہو کے پڑھی تھی نماز؟ اگر دل کہے نہیں تو کہو اچھا میں اگلی نماز میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں فوکس ہو کے نماز پڑھوں۔ اور بعض دفعہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں نماز، کہ نہیں نہیں میرا فوکس نہیں تھا میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ ہم دوبارہ دوبارہ تو نہیں پڑھتے، لیکن ہم فوکس کو مینٹین کریں اپنی نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کیا سمجھ میں آئی، کوئی خاص بات؟ وہ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ نام، وہ نبی کا نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے، نبی کا صلی نام نہیں اللہ لینا علیہ چاہیے۔ وسلم درود شریف ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک، جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، تو سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں پڑھتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اسلام کس کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ ساری کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کس کی وجہ سے ملی ہمیں؟ کس کی وجہ سے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا تو پھر ہمیں ان کو، ان کی اس نعمت کو، ان کے اس احسان کو، انہوں نے جو ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، اس کے بدلے میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہم آپ کو درود بھیجتے ہیں، چھوٹا سا درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بھیجتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، نام سن کے ان پہ درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن
وہ जिस हौज कौसर पे खड़े होंगे वहां से आपको पानी पिलाएंगे और कहेंगे कि तुमने मुझे दुनिया में याद रखा था, देखो आज तुम्हें मैंने याद रखा हुआ है। तो वो आपको पानी पिलाएंगे वहां से। और जो नहीं याद रखते, नहीं अल्लाह का शुक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करते कि आपकी वजह से इस्लाम हमें मिला, क़यामत के दिन उनकी ना शफाअत करेंगे, वो अल्लाह से कोई दुआ करेंगे उनके बारे में, ना उनकी दुआएं कबूल वो करेंगे, उनको ना हौज कौसर से पानी पिलाएंगे, ना अल्लाह के सामने उनके बारे में सिफारिश करेंगे कि उनको जन्नत में भेज दें। अगर दोजख में है तो फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं रोजाना एटलीस्ट 100 दफा, तो कम से कम एक तस्बीह पढ़ के उनको भेजते रहते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर वो भी आपको याद रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और क्या पढ़ा आज? एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी ना सबसे पहली हदीस के अंदर, क्या कर रहे थे सारे सहाबी बैठकर? उन लोग अल्लाह के जिक्र कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके क्या कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह कहाँ बैठ के याद कर रहे? नहीं फरिश्तों सर, के पास बैठ के जन्नत में तुम लोगों को याद याद करो। करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जब हम नीचे बैठते हैं सब मिलके और अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर अल्लाह हमें फरिश्तों के साथ बैठ के याद करते हैं, खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? तो जिक्र करना। क्यों खुश क्यों होते अल्लाह हैं अल्लाह? क्योंकि पर फरिश्तों ने अल्लाह क्या को कहा था? रिमाइंड। फरिश्तों ने, जब अल्लाह ने इंसान बनाया था तो फरिश्तों ने क्या कहा था? वही तो घर वो दुनिया में जाके लोगों फंसा। को बना दुनिया में क्यों जाएंगे क्या। हाँ, ये तो दुनिया में जाएंगे या जो आपने बनाया तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ने उनको बताया, नहीं नहीं तुम देखो ये तो अल्लाह को याद कर रहे हैं बैठकर, कितने अच्छे लोग हैं, ये तो मुझे याद कर रहे हैं बैठकर। तो इस वजह से बैठकर अल्लाह को याद करना भी बहुत जरूरी है अल्लाह को खुश करने के लिए, ठीक है। तो हमने माशाल्लाह माशाल्लाह जिक्र की इतनी सारी चीजें सीखी और पढ़ी हैं कि अब दिल चाहता है कि बैठ के जिक्र करें, तस्बीह करें थोड़ा सा। हम्म। यस। दिल चाहता है ना ये सारी हदीसें हम्म। सुन के कि हम क्यों नहीं पाते हैं इसका, हम क्यों नहीं बैठते रोजाना, हम जिक्र करते हैं कि नहीं करते? बनाई किसी ने हैबिट बनाई जिक्र करने की रोजाना? बहुत पूरी पूरी तस्बीह भी नहीं पढ़ सके ना तो थोड़ा सा पढ़ लिया करें। थोड़ा सा का मतलब उंगली के ऊपर पढ़ ले, ठीक है, उंगली के ऊपर पढ़ ले, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ 10 10 दफा पढ़ ले। 10 दफा से शुरू करो, 10 दफा दुरूद शरीफ, 10 दफा कलिमा, और 10 दफा अस्तगफिरुल्लाह, 10 दफा अगर हिम्मत हुई तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बस पहले इससे शुरू करो, ठीक है, 10 दफा। आप मुझसे पूछना एवरीडे कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैं आपसे पूछ लूंगी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब 10 दफा पढ़ने की आदत बन जाएगी तो फिर हम 20 कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट हम उन लोगों में से तो हो जाएंगे ना जो रोज बैठते हैं और जिक्र करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मंडे को फिर हम जब क्लास में आओगे तो फिर पूछ लेना आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैं भी तुम लोगों से याद से पूछूं, या मुझे याद दिला देना कि मैं पूछ लूं कि पढ़ा था नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था ना चार्ट बना के रखो जिस पर टिक मार्क करते रहो कि हाँ आज हमने जिक्र कर लिया। सिर्फ 10 दफा पढ़ लो, 10 दफा तो उंगली पे भी जल्दी जल्दी पढ़ लेता है ना इंसान। तो 10 दफा पढ़ लो, 10 दफा कलमा, 10 दफा दुरूद शरीफ, 10 दफा अस्तगफिरुल्लाह। बहुत आसान है, 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा 10 दफा पढ़ने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी आदत बनाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है ना? नहीं। अच्छा, चलो। वो आपने जो सूरत वाली जो दी थी ना लिंक, जिसमें हाँ, उर्दू इंग्लिश थी, तो वो तो आप दोबारा भेज दिएगा, मेरे पास तो हट गया है वो। अच्छा सही है इंशाल्लाह। ओके। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान सुभानअल्लाह अल्लाह, बिहम्दिही। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभान अल्लाह हमदी का, सुभानअल्लाह बिहम्दिही। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अंता। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व व अतूबु नतूबु इलैह। इलैह। सुबहान रब्बिका सुभान सुभान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल रब्बी इज्जति अम्मा यसिफून, अम्मा अम्मा यसिफून। यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन वस्सलामुन अलल मुस्लिमीन, मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اچھا فاطمہ، اللہ ابھی حافظ. سورت یاد کرو گی یا پھر کہتے منڈے والے دن؟ ہاں اگر آپ کو رکنا ہے اور اپنی سورت سنانا ہے تو آپ سنا سکتی ہو. اگر آپ کو جانا ہے منڈے کو کرنا ہے یا کوئی اور دن میں کرنا ہے تو آپ بتا دو اس کو. ہم کو اب جانا ہے. چلو ٹھیک ہے پھر اچھا تو انشاءاللہ پھر بعد میں منڈے کو کرتے ہیں. جو ہے نا ٹائم پہ آ جانا، تو پھر ٹائم پہ وہ کر لوں گا. صحیح ہے. اوکے السلام اوکے. علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. بائے.